سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے 811ویں عرس کی مبارکباد دل کی عطا گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ سبھی خوشی خوشی اسے قبول فرمائیں گے۔ سرکار غریب نواز کی ذات، ان کے اقوال، ان کا عمل ہم سب کو زندگی صحیح طریقے سے جینے کی سلیقہ سکھاتی ہے۔ اگر اس کو ہم چند لفظوں میں سمیٹنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ where there is faith there is peace, where there is peace there is love, where there is love there is Allah, where there is Allah there is no need۔ تو سرکار غریب نواز نے فیتھ، یقین، جب آپ ہند میں تشریف لائے تو آپ کا خاندان کا کوئی نہیں ہے لیکن وہ پیسفل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا فیتھ مضبوط ہے کہ میری حفاظت وہی کرے گا جو میں اپنے گھر میں ہوں گا، میرا محافظ میرا رب ہے، میں جنگل میں ہوں گا تو بھی میرا محافظ میرا رب ہے، اور سمندر کے سینے پر اگر میں ہوں تو بھی میرا محافظ میرا رب ہے۔ تو دنیا انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بے خوف و خطر ہند کی دھرتی پر تشریف لائے، اور جو پیغام آپ نے دیا وہ یونیورسل ہے۔ آپ کا پیغام ہے نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ تو یہ ایک انسان کا ایک انسان سے جو رشتہ ہے، اگر یہ ہم محسوس کر لیں کہ وہ بھی اپنے رب کا بندہ ہے، میں بھی اپنے رب کا بندہ ہوں، اور جب ہم دونوں بندے ہیں تو ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ بندگی کا ہے۔ تو یہ رشتہ ہم کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے کافی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے کافی ہے، ایک دوسرے کو نقصانات سے بچانے کے لیے کافی ہے، ایک دوسرے کو کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے اس رشتے کی اہمیت کو بتایا اس جملے کے ساتھ کہ نفرت کسی سے نہیں۔ تم کس سے نفرت کرنا چاہ رہے ہو؟ خود تم اس کے بندے ہو، اور جس سے تم نفرت کرنے جا رہے ہو وہ بھی تو اسی کا بندہ ہے۔ تو ان صوفیاء کرام کا جو طریقہ زندگی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ واسطے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ بندے کی رضا کے لیے، یہ خوش ہو جائے گا، یہ ہمیں کچھ دے دے گا، یہ نہیں ہے۔ یہی تعلیم ہے سرکار غریب نواز کی۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سرکار غریب نواز کے اسی انداز سے زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ جن جن لوگوں نے زندگی بنا لیا آج بھی وہ اللہ کے بندوں سے ویسے ہی محبت کر رہے ہیں جیسے وہ زمین پر رہتے ہوئے محبت کرتے تھے، آج زمین میں رہتے ہوئے محبت کر رہے ہیں۔ یہ صحیح چاہنے والے ہیں، صحیح فالوور ہیں، جنہیں ہم قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم بابا فرید گنج شکر کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم علاؤ الدین صابر کلیری، سراج اخیائین ہند، شیخ علاء الحق پنڈوی، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت وارث پاک، اور یہ جو ہندوستان کی زمین کے ہر ٹکڑے پر آرام کرنے والے تمام اولیاء کرام ہیں، یہ سب کے سب سرکار غریب نواز کے اسی پروگرام کو، اسی پیغام کو پروموٹ کرتے رہے۔ جب تک وہ زمین پر رہے تو بھی پروموٹ کرتے رہے، وہ آج زمین میں ہیں تو بھی یہ پروموشن وہاں سے چل رہا ہے۔ آج ہندوستان کے ہر آستانے سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والا حاضری دیتا ہے، اسے یہ نہیں بتانا ہے کہ میں کون ہوں، نہ وہاں کوئی پوچھنے والا ہے آنے والے سے کہ تم کون ہو، تیرا نام کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیری زبان کیا ہے،
تیرا خاندان کیا ہے، تیرا کنبہ کیا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھتا۔ ان آستانوں پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار بھی اگر کوئی چیز پوچھتے ہیں تو ایک ہی بات پوچھتے ہیں، تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں جس مقصد سے آئے ہو تمہارے مقصد پورا ہو جائے۔ یہ ہے محبت کے پیغام کی عملی جگہ۔ یہاں فقط زبان سے نہیں بولا جاتا، عملی طور پر۔ تو ہمارے تمام سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج ہندوستان میں ایک مرکز نہیں، نہ جانے کتنے محبت کے مرکز بن گئے ہیں۔ جدھر بھی محبت سے نگاہ اٹھاؤ، ہر گنبد والا ہمارا مرکز ہے، اور یہی پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے، ہم سب ہندوستانیوں کے لیے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ آج ہمارا ملک اس سال 2023 میں G20 کی میزبانی کر رہا ہے۔ تو ہم اپنی حکومت سے، غریب نواز کے آستانے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ ان سے چاہیں گے کہ G20 کے اندر تصوف پر اولیاء کرام کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے لیے ان مراکز کو کہیں نہ کہیں ان کی جو تعلیمات ہیں انہیں اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہندوستان آدھیاتمک گرو کی حیثیت سے دنیا میں جانا جاتا ہے، اور یہ سارے پلیسز جو ہیں اسپریچول پلیسز ہیں جہاں سے ادھیاتم کی تعلیم روز دی جاتی ہے، اوکیجنل نہیں ہے، ہر لمحے، ہر گھنٹے، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال یہاں پر اسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا، اور ورلڈ صوفی فورم جس نے انٹرنیشنل صوفی کانفرنس 2016 میں کیا اور صوفیزم کو پروموشن کے لیے پوری دنیا کے صوفی اسکالرز کو دلی کے اندر جمع کیا ہے، تو میں ذی سلام کے مادھیم سے اپنے ملک کی تمام عوام کو، بالخصوص اپنی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس پروموشن کے کام میں آپ کو ضرورت پڑے تو WSF یعنی ورلڈ صوفی فورم کا یہ بینر اور اس کے تمام ذمہ دار آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ صوفیزم کے پروموشن کے لیے ہمیں جو بھی کرنا ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ تھے اور ساتھ ہیں۔ جب بھی کوئی اچھا کام ہوگا ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں امن قائم کرنے کے لیے، ملک میں محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، تو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اور ورلڈ صوفی فورم کے تمام ذمہ داران اور ہندوستان کے تمام آستانوں کے جو بھی ذمہ دار ہیں سبھی تیار ہیں۔ اب آواز تو دے، ہم لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو محبت کے پیغام کو عام کرنا ہی مقصد ہے، اور محبت سب سے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ جدھر نظر اٹھاؤ ادھر محبت کی نظر اٹھانی چاہیے، اور ملک کی ترقی کے لیے خواجہ کے دربار میں دعا کی بات کہی گئی ہے، دعا کی گئی ہے G20 کے ساتھ ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں، یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان روحانی تعلیم کا مرکز مانا جاتا ہے۔ ایک بہت اہم پیغام دیا گیا ہے خواجہ کے دربار سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جس میں خاص طور پر سید محمد اشرف کشواچوی نے میڈیا سے خطاب کیا، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ جو خواجہ کا پیغام ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، صوفیزم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، خواجہ کے در سے محبت اور امن کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں جانا چاہیے۔ اس کے لیے ذی سلام کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے، اور دنیا میں امن کا پیغام عام کرنے کے لیے ذی سلام کا شکریہ ادا کیا۔ محبت سب سے کرے، نفرت کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اور یہی خواجہ کا بھی پیغام ہے، یہی اسلام کا بھی پیغام ہے۔ سید محمد اشرف کشواچوی نے ذی سلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہر طرف جہاں پر بھی ہو محبت کے پیغام کو عام کیا جائے اور صوفیزم کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ دنیا میں امن کا پیغام عام کرنے کے لیے ذی سلام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ محبت سب سے کریں، نفرت کسی سے نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بھی انہوں نے کہی اپنے بیان میں۔ سید محمد اشرف کشواچوی جی نے ذی سلام کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ ذی سلام لگاتار اس پروگرام کو نشر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا جو در ہے وہاں سے لوگ کس طرح سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان کے
پیغام کو کس طریقے سے عام کر رہے ہیں، ان کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے جو لوگ پہنچ رہے ہیں، ان کی تمام منتیں ہیں اور ان کی جو مرادیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں اور خواجہ کے دربار میں حاضری لگا رہے ہیں۔ لیکن آج جس طریقے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عزیز السلام کی تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عزیز السلام کی جانب سے تمام جو پوری دنیا ہے اس کے لوگوں کو یہ پیغام عام کرنا ہے کہ خواجہ نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام صرف یہی ہے، سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ خواجہ کے دربار سے جب یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے تو باضابطہ طور پر عزیز السلام براہ راست اس کو نشر کر رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ خواجہ کے اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا جائے، کیونکہ محبت جتنی بڑھے گی اتنا زیادہ جو ہندوستان ہے وہ ترقی کرے گا۔ خاص طور پر G20 کا بھی ذکر کیا گیا۔